اسی لیے ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ مصیبتیں اور آفات بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں مستقبل کے لیے ان آفات کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم تیار کر دیں، ہمیں وہ طاقت دے دیں، ہمیں وہ اسٹریٹجیز دے دیں، ہمیں وہ حکمت اور دانائی دے دیں جو ہم اس طرح کی آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر سے بھرپور توانائی اور طاقت اور قابلیت کا مظاہرہ کریں۔ اس وقت جو وبا چل رہی ہے پوری دنیا میں، اس وبا نے پوری دنیا کا دکھ ایک کر دیا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ پہلا دکھ ہے، پہلے کبھی میں بیمار ہوا تو میں بیمار ہوا، مجھے غربت آئی تو مجھے آئی، میری غربت کا آپ کو پتہ نہیں چلا، کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ صحت مند ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں۔ تو کسی دوسرے کا دکھ جاننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی اس دکھ سے گزر رہے ہوں۔ جب ہم خود کسی دکھ سے گزرتے ہیں تو تب یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جب اس دکھ سے گزرے گا تو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کے ارد گرد کے ماحول کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس وبا نے، اس بیماری نے پوری دنیا کو ایک مشترکہ دکھ میں گرفتار کیا ہے۔ اب ہم میں وہ کم از کم ہمارے باطن میں وہ آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، جب ہم یہ بھول جائیں کہ کون پاکستانی ہے، کون انڈین ہے، کون امریکن ہے، کون یورپین ہے، کون انگریزی بولتا ہے، کون اردو بولتا ہے، کون عربی اب سب کے دکھ ایک جیسے ہیں۔ اس بیماری نے، اس وبا نے علاقائی، لسانی اور دینی، ایمانی ہر طرح کے تفرقات کو ختم کر دیا۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ بھی وہ ویڈیو دیکھیں کہ ایک بھارتی پولیس والے نے اعلان کیا ہے کہ ہم جس وبا کا شکار ہیں وہ گلیوں میں کر رہے ہیں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، وہ ہندو ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ جس طرح آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ عبادات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس عالم میں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے تمام انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یعنی یہ بیماری اس بھارتی فوج سپاہی کا یہ اعلان دنیا کو ایک یونیورسل دکھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مل جل کر اس مصیبت، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایمانی سطح پہ ہر آدمی کے اپنے عقیدے کے مطابق دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے، کسی بھی دوسری طرح اس دکھ سے نکلنے کا ایک دعوت دے رہا ہے، نکلنے کی۔ تو یہ دکھ ہم سب انسانوں کو آیا ہے مل کے۔ تو اب اسی وقت بھی اگر ہم ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے تفرقے نہیں بھولیں گے، خدا کے لیے ہندو ہونا، مسلمان ہونا، عیسائی ہونا، یہودی ہونا، اس سب سے پہلے ہے انسان ہونا۔ اور اگر ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ سب انسان مل کر رہیں، اگر ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہو، اگر ہم سارے ہی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اگر ہم سارے ہی یہ چاہتے ہیں کہ جبر ختم ہو، تسلط ختم ہو، دکھ ختم ہو، بیماری ختم ہو، جب ہم سارے انسان، ہر باشعور انسان، ہر باضمیر انسان اور ہر غیرت مند انسان یہی چاہتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے، وہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن اگر باشعور ہے، باضمیر ہے اور غیرت مند ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی پر ظلم کرے۔ اسی طرح خدا کو ماننے والا اگر باشعور ہے، باضمیر ہے، تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ دنیا میں ظلم کو رواج ہونا چاہیے۔ تو خدا کے لیے اپنے تفرقے ختم کریں، اس بھارتی سپاہی کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اس وقت جتنا کرب اور جتنی تکلیف اور جتنی بے چینی پاکستان میں بھارت کے لوگوں کے لیے، اس بات سے ہٹ کے، قطع نظر اس بات سے کہ کون وہاں ہندو ہے، کون جین ہے، کون پارسی ہے، کون مسلمان ہے، کون کرسچن ہے، پاکستان کا ہر مسلمان، ہر شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی، جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ بھارت کے لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھارت کے لوگوں کے لیے ان کے دل سے تکلیف کا احساس ہے اور وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی حکومت مدد کرنا چاہتی ہے۔ اگر انڈین مودی جی آپ سے تو اگرچہ اس وقت پتہ نہیں آپ کن حالات کا شکار ہیں، کن مشکلات سے دوچار ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی، سیاسی لوگوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ آپ اب پاکستان سے مدد جو ہے وہ قبول کیجئے، چاہے وہ ایک چونٹی کی نوک میں وہ پانی بھر کے لانے والی ہے،
پوری دنیا سے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک محبت، خلوص اور دوستی کی بنیاد، انسانی دوستی کی بنیاد پر آپ پاکستان اگر چاہ رہا ہے تو اس کی چیریٹی قبول کیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بھارتی جنتا کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی، پارسی، کوئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ بھارت کی مدد کی جائے، بھارت کے لوگوں کی مدد کی جائے اس بیماری کے جو شکار ہیں، جو لوگ دکھ کا، پاکستان نے یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں یہ بیماری جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس پر حکومت کی وجہ سے، سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی وجہ سے، لوگوں کی احتیاطوں کی وجہ سے، تمام تر ابتری کے باوجود کہ جب کوئی احساس نہیں کرتا اور رولز کو اتنا فالو نہیں کر رہا، اس کے باوجود یہاں یہ بیماری کم ہے، لیکن آپ کے ہاں چونکہ زیادہ ہے تو ہم سب آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم بھارتی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پورا پاکستان مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آپ بھی یہ مدد قبول کریں۔ ہو سکتا ہے اسی طرح دشمنی اور سرحدی جھڑپوں میں اور یہ جو ہم اسلحوں پر اتنے پیسے لگا رہے ہیں وہ اس میں کمی آئے، اور ہماری غربت دور ہو ہمارے دونوں ملکوں کی، ہمارے دونوں ملکوں میں بیماریوں کی لڑنے کی سکت میں، استعداد میں اضافہ ہو، ہمارے لوگ ترقی کریں، ہماری معاشی حالت بہتر ہو۔ اسلحے کی دوڑ سے ہٹ کے ہم کیوں نہ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، سرحدیں قائم رہیں، سرحدوں کا احترام بھی قائم رہے، سرحدوں سے پیار بھی قائم رہے، اور ہمارا آنا جانا بھی رہے، سرحدیں موجود رہیں، سرحدیں پیار کی سرحدیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا یہ پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہے اور تمام بھارتیوں کے لیے بھی۔ السلام علیکم۔ پریکٹس وزڈم کو دیکھتے رہیے، یاد رکھیے، لائک کیجئے، انسٹاگرام فالو کیجئے۔ بہت شکریہ۔